الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ۔ دوستو، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منطق الطیر سے حکایات پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب منطق الطیر پرندوں کی گفتگو پر مشتمل ہے۔ دنیائے فلسفہ کے اندر یہ ایک نایاب کتاب ہے کہ جس طرح مولانا روم کی مثنوی ایک نایاب کتاب ہے جس میں ایسی ایسی حکایات بیان کی جاتی ہیں کہ جس سے انسان زو معنی فائدہ لیتا ہے۔ جس طرح شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی بوستان ہے، اس طرح کی بڑی خوبصورت کتابیں ہیں جو انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتی ہیں۔ اس میں سے ایک حکایت پیش کرنے لگا ہوں کہ اس کتاب کے اندر ہدہد ایک پرندہ ہے جو قائد اور لیڈر ہے پرندوں کا، اور انہیں لے کر اپنے مالک حقیقی کی تلاش میں جانا چاہتا ہے۔ اور آپ نے ہدہد کو کیوں رہنما اور کیوں بادشاہ بنایا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ تو چند پرندے مل کر ہدہد کے پاس آتے ہیں اور ہدہد سے کہتے ہیں، بتا کہ تو ہمارا رہنما کیوں ہے، ہم تیری رہنمائی میں کیوں چلیں، کیا خاص بات ہے تیرے اندر؟ ہم طوطا، مینا، عقاب، اتنے پرندے ہیں، ہم ان کی رہنمائی میں کیوں نہیں چلتے؟ وہ جو کرتے ہیں ہم ان کے پیچھے کیوں نہ چلیں؟ تیرے پیچھے ہی ہم کیوں چلنا چاہتے ہیں اور تو ہی اپنے آپ کو قائد کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہوئے پھر ایک حکایت بیان کرتا ہے۔ حکایت بیان کرتا ہے سلطان محمود غزنوی کی، کہ سلطان محمود غزنوی چلتا ہوا ایک دریا کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک جال پھینکتا ہے اور بڑی دیر بیٹھنے کے بعد کھینچتا ہے تو ایک مچھلی اس کے ساتھ آتی ہے۔ سلطان اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس سے گفتگو کرنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے، بتا تیرے گھر بار کتنے لوگ ہیں اور تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا، میں اسی دریا کے کنارے رہتا ہوں اور میرے گھر میں میرے ماں اور باپ، میری بیوی ہے موجود ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں کرتا، بس میں یہ جال لگاتا ہوں اور مچھلی اکٹھی کرتا ہوں، مچھلی پکڑتا ہوں اور مچھلی کھا لیتا ہوں۔ 4 سے 5 مچھلیاں میرے جال میں آتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں آتی۔ اگر کبھی 8-10 مچھلیاں آ جائیں تو کیونکہ ہم 4 یا 3 مچھلیاں کھاتے ہیں، اس سے زیادہ مچھلیاں پھر میں بازار میں فروخت کر دیتا ہوں اور اس سے آٹا یا کوئی اور سامان لے آتا ہوں۔ بادشاہ نے، یعنی کہ سلطان، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سلطان ہے۔ سلطان نے کہا، کیوں نہ تو اور میں مل کے کاروبار کریں؟ اس نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، مل کے کاروبار کر لیتے ہیں۔ کاروبار کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا، میں اور تم مل کے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور جتنی مچھلیاں ہم پکڑیں گے آدھی تمہاری ہوں گی آدھی میری ہوں گی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس طرح کاروبار کر لیتے ہیں۔ تو اب سلطان نے اس جال کو پکڑا اور پکڑ کے پانی کے اندر پھینکا۔ اب پانی کے اندر پھینکنے کے بعد جب اس جال کو کھینچا تو اس کے اندر 100 مچھلیاں آئیں۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا، میری پوری زندگی گزر گئی جال پھینکتے ہوئے، 3 4 5 سے زیادہ نہیں آئیں، اور بار بار پھینکنے کے بعد بڑا پہنچا تو 10 تک پہنچا، اس سے زیادہ نہیں پہنچا۔ تو اس شخص نے ایک ہی دفعہ جال پھینکا اور پھینکنے کے بعد 100 مچھلیاں آ گئیں۔ اب سلطان نے کہا کہ یہ ساری مچھلیاں تم رکھ لو۔ اس نے کہا، نہیں، تمہارا میرا تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ آدھی مچھلیاں میں رکھوں گا اور آدھی تم رکھو گے، اس میں آدھی تمہاری ہیں اور آدھی میری ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اس طرح کاروبار کر لیتے ہیں کہ آج کی ساری مچھلیاں تم رکھ لو، کل کی ساری مچھلیاں میں رکھ لوں گا، پھر اگلے دن کی ساری مچھلیاں تم رکھ لو گے۔ اس نے کہا، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی معاہدہ ٹھیک ہے۔ تو وہ اس دن کی ساری مچھلیاں وہ رکھ لیتا ہے اور سلطان واپس اپنے محل میں چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جائیں اور فلاں دریا کے کنارے اس شخص کو لے آئیں۔ وہ آ جاتا ہے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ، یہ تو بادشاہ ہے اور یہ میرے ساتھ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، بادشاہ اسے کہتا ہے، ساری کہانی سنا۔ اب وہ کہانی تو بڑی لمبی سناتا ہے، یعنی مختصر حاصل یہ ہے کہ جب وہ ساری کہانی سنا دیتا ہے اور سنانے کے بعد بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ساری عمر گزر گئی مجھے مچھلیاں پکڑتے ہوئے، کبھی 8-10 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑی گئیں، آج 100 مچھلیاں کیسے آ گئیں؟ اب سلطان محمود اسے بتاتا ہے
کہتا ہے اصل میں پہلے تو اکیلا خود اپنے ذات کے مقدر کو تھا، جب میرا مقدر تیرے ساتھ جڑا تو میرے مقدر نے تیرے مقدر کو بھی بلند کر دیا۔ اب جب تو نے جال پھینکا اور میں نے تیرے ہاتھ کے ساتھ مل کر جال پھینکا، اب تیرا مقدر وہ نہیں رہا، اب تو بدل گیا تیرا مقدر اور تو نے 100 مچھلیوں کا مالک بن گیا۔ اب یاد رکھ، اب تیرا مقدر میرے مقدر کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب تو بلند ہو گیا ہے۔ اسی بات کو ہدہد پرندوں کے سامنے عیاں کرتا ہے۔ ہدہد کہتا ہے میں عام پرندہ ہوں، میں کوئی خاص نہیں ہوں، ہو سکتا ہے میری جان بھی عام ہو سکتا ہے میری چونچ کے اندر دانہ بھی آپ سے ہلکا جاتا ہو، میری اڑان بھی اتنی زیادہ نہ ہو جتنی تمہاری ہے۔ فرق یہ ہے کہ میں ایک سلطان نبی کے ساتھ رہا ہوں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وقت گزرا ہے۔ میرا مقدر ان کے مقدر کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے۔ ان کی حکمتیں، ان کی دانائیاں، ان کی فہم، ان کی فراست، ان کی چیزوں کو دیکھنا وہ میرے اندر آ گیا ہے۔ اب جس طرح کا انہوں نے مجھے سبق پڑھایا ہے، جس طرح کا میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اس طرح کا سبق اور کسی نے نہیں پڑھا۔ تم سارے پرندے ضرور ہو، تم خوبصورت بھی ہو، تمہیں اڑنا بھی آتا ہے، کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے، لیکن تمہارے اندر وہ شعور نہیں ہے، تمہارے اندر وہ عقل نہیں ہے، تمہارے اندر وہ فہم نہیں ہے، تمہارے اندر وہ حکمت نہیں ہے جو میں نے حکمت اپنے استاد سے سیکھی، اپنے مرشد سے سیکھی، اپنے پیشوا سے سیکھی۔ یہاں پہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کیونکہ میرا صاحب، میرا مرشد، میرا رہنما بہت اعلیٰ تھا، اس طرح میں اعلیٰ بن گیا۔ اسی بات کو مرشد کی بات کرتے ہوئے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مرشد ہادی سبق پڑھایا، بن پڑھیاں پیا پڑھیوے ہو، انگلیاں وچ کنا دے دتیاں، بن سنیاں پیا سنیوے ہو، نین نینا ول تر تر تک دے، بن ڈٹھیاں پیا دسیوے ہو، باہو ہر خانے وچ جانی وسدا، کن صدا رکھیوے ہو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں میرا مرشد، میرے پیشوا، میرے رہبر، یعنی کہ جسے وہ اپنا رہنما اور استاد مان رہے ہیں، انہوں نے مجھے ایسا سبق پڑھا دیا ہے، ایسی بات سمجھا دی ہے کہ اب مجھے اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے مجھے ایسی ڈگر پر چلا دیا ہے، اب میں جو بھی پڑھوں مجھے اس میں سے وہی محاصل نظر آتا ہے۔ میں اور کچھ بھی سنوں، جو بھی سنتا ہوں اس میں سے مجھے وہی نظر آتا ہے، اور میں کچھ دیکھنا چاہوں یا نہ دیکھنا چاہوں مجھے وہی نظر آتا ہے۔ شیخ مرشد جب ہماری تربیت بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، اب ہماری زندگی کا رہن سہن، اٹھنا، بولنا، چالنا اسی طرح ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر آپ قصاب کے مرید شاگرد بن جائیں گے تو وہ آپ کو گوشت کرنا سکھائے گا۔ آپ کسی بھی جانور کو دیکھیں گے تو دور سے دیکھ کے آپ کہیں گے یہ اتنے کی جو کے جی کا ہے، اس کے پائے تھے ہوں گے۔ آپ اگر درزی کے پاس رہیں گے، اگر درزی کو استاد بنا لیں گے تو درزی آپ کو اچھے کپڑے سینا سکھائے گا۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا آپ درزی کے پاس رہیں اور آپ گوشت کرنا سیکھ جائیں۔ آپ ایسا نہیں ہو سکتا آپ درزی کے پاس رہیں اور آپ مستری مکان بنانا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درزی کے پاس رہیں اور آپ مٹھائی نکالنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درزی کے پاس رہیں اور آپ بہت اچھے قاری ہو جائیں۔ جس طرح کا آپ کا استاد ہوگا اسی طرح کا آگے شاگرد ہوگا۔ جس کا استاد بہت اعلیٰ ہوگا، اپنے استاد کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہم کس کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ہدہد کہتا ہے کہ میں نے جس استاد کا انتخاب کیا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وہ حکمت، بادشاہی اور دنائی کے مرکز تھے۔ اس کی وجہ سے میرے اندر اللہ نے حکمت اور دنائی عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو مرشد حقیقی، استاد کریم عطا فرمائے جو ہمیں صحیح اور حقیقی رستے کی تلاش سکھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔